سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے خیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ رمضان کی اس حصے تک پہنچا دیا. اور جتنی بھی فیوز اور برکات ہیں رمضان کی، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان تک اہتمام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اپنی نوازشوں کی بارشیں کرتے رہیں گے. ہم رمضان کے اس حقیقی پہلو کو ہمیشہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان نے کیسی کیسی برکت انسان کو دی ہے اور کن کن چیزوں کو جو اعمال ہمارے بڑے بلند اعمال ہیں ان کو کس طریقے سے ریفریش کرتا ہے، فریش کرتا ہے. انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جذبے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کیسا سسٹم دیا انسان کی باڈی میں کہ اس نے انسان کے اندر باقاعدہ ایموشنز رکھے ہیں، جذبے رکھے ہیں جس سے وہ اظہار کرتا ہے اپنی کسی چیز کا. ایسی جذبہ بڑا اہم اور سب سے بڑا ہے، اس کی محبت کا جذبہ ہے اور عشق کا ہے جو انسان کے اندر رکھا ہے. جب انسان کو کسی سے محبت ہو یا عشق ہو تو اس کو امنگ اٹھتی ہے، دل میں خیال ہوتا ہے، وہ جذبہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے، ظاہر کرے. یہ فطرت ہے انسان کی. آپ دیکھتے ہیں شاعر حضرات جو اشعار لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں، تو یہ ان کی اندر کی اس محبت کا اظہار ہوتا ہے جس سے وہ کرتے ہیں کسی سے. تو قلم پہ آ جاتا ہے. آدمی کی اپنی اپنی صلاحیت پر ہے نا، کس چیز سے اس کا اظہار کر سکتا ہے. تو ہر آدمی اپنی اس محبت کا اظہار اپنی صلاحیت کے مطابق کرتا ہے. نیچر سے محبت ہے کسی کو، نیچر سے محبت کرنے کے لیے پھر وہی اپنے جذبے کو استعمال کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے کسی طریقے سے. کیونکہ محبت تو انسان کو اس کے لیے اس کی محبت کے لیے اظہار مجبور کرتی ہے محبت کہ تو اس کو ظاہر کر لوگوں پہ پتہ چلے. تو بھائی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے ایمان کا. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں محبت ضرور ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. مجازی محبت کا یہ حال ہے جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی لڑکی سے، تو وہ اس کے عشق میں اظہار کرنے کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے. مجنون کے قصے، فلاں کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، اور عام زندگی میں آپ دیکھتے ہیں حالات. اس اظہار کرنے کے لیے وہ اتنے جتنے کرتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے، کپڑے بھی پھاڑ دے گا، بڑے سے بڑا اسٹیپ بھی اٹھا لے گا. لوگ تو خودکشی تک کر جاتے ہیں. ایک مجازی محبت کا انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ جس سے مجازی محبت ہو جائے. تو اللہ کی جو محبت ہے وہ تو ایک حقیقی محبت ہے بھائیو.
وہ تو بالکل حقیقی محبت ہے. جب وہ انسان کے اندر جوش مارتی ہوگی ایمان کی محبت, ایمان ہے, ایمان ہے اللہ کی محبت ہے, یاد رکھیں. تو وہ جب وہ جوش مارتی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. ہر ایمان دعوت دیتا ہے, اللہ کی محبت کا ایمان دعوت دیتا ہے, اور پھر قرآن اس کو اجاگر کرتا ہے, اور پھر ذکر اللہ اس کو فنا کرتا ہے. تو جب یہ پوزیشن بڑھتی جاتی ہے آدمی کی کہ ایمان بھی ہو, اس کے ساتھ پھر قرآن بھی ہو, ذکر اللہ بھی ہو, تو مجھے بتائیں اس آدمی کو کیا حال ہوگا. اور اس میں آ جائے اللہ کی محبت, محبت کہاں پہنچ جاتی ہے. یہ ایک انسان کی بات ہے. تو جب یہ محبت انسان میں آ جائے تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے. اس کی لامحالہ اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے. اگر اس نے اس اظہار کو, اس جذبے کو دباتا ہے تو وہ تو ایک اور پھر کس طرف نکل جائے گا آدمی, نظامی درہم برہم ہو جاتا. فرض کریں اس کا اظہار نہ کر سکے آدمی اس محبت کا جو انسان کے اندر ہے, تو یہ تو دنیا کے بیلنس ہی ختم ہو جاتا. اللہ کی محبت کا, اللہ کے عشق کا تو تقاضا بہت پڑ جاتا ہے, بہت پڑ جاتا ہے آدمی. بڑی مثال ہے اس کی, عجیب کیفیت میں سمجھ نہیں پاتا انسان اس محبت میں اور عشق کے اندر. اتنی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. بتائیں اب اللہ نے کیا انتظام کیا ہوگا اس کا, کیسے کنٹرول میں کیا وہ انسان کو. لیکن اس محبت کو انسان کیسے بچائے اور اس کا اظہار کیسے کرے. اگر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو بہت بڑا عجیب حادثہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو اللہ پاک نے سبحان اللہ اس کے لیے, اظہار کے لیے ایک ایسا چیز پیدا کر دی, ایمان والوں کو وہ نعمت عطا فرما دی, اتنا بڑا کرم فرما دیا, اتنا بڑا فضل فرما دیا کہ اس اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی انسان کو, ایمان والوں. وہ نعمت عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی, فضل عظیم ہے, کرم عظیم ہے. آدمی اس چیز کو مطلب لفظ میں بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے بارے میں. تمام نعمتوں سے افضل نعمت ہے وہ کہ آپ اور میں اس جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کیا ہے وہ, کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ہے نماز. وہ ہے نماز. اللہ پاک جو یہ نماز ہمیں عطا فرمائی ہے, نماز کا حکم دیا ہے, یہ حکم اس کا اعلیٰ درجے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کرم اور فضل ہے کہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی, جذبات کی, تو وہ ایک ہی جگہ پہ نکال سکتا, ایک ہی جگہ جس سے وہ نکل سکتی ہے, اور وہ نماز کی حیت ہے اور نماز کی شکل ہے. یہ حقیقت ہے انسان کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ اور کوئی اس کا راستہ نہیں ہے نکالنے کا. جس وقت انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اس جذبے کو نکال رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ محبت ہے. اب یہ کیفیت اسی درجے پر ہے کہ جس درجے کا آپ کا ایمان ہوگا اسی درجے کا یہ آپ کے اندر جذبہ ہوگا, اسی درجے کی آپ کو نماز کے ساتھ انسیت ہوگی. اور اسی لیے نماز کے بارے میں جہاں حدیثیں آئی ہیں وہاں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے. اس کتنی بڑی حدیث ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان واحد ایک چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. کیونکہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس میں جذبات ہی نہیں ہوں گے, عشق کے محبت کے جذبات ہی نہیں ہوں گے. جب جذبات نہیں ہوں گے تو اس کو ضرورت ہی نہیں نماز کی طرف جانے کے لیے. لیکن جب ایمان جس کے پاس ہوگا, چھوٹے سے چھوٹا ایمان بھی جس کے پاس ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی طرف مجبور کرے گا کہ تو سجدہ کر, اللہ کی نماز پڑھ. یہ ایک بہت بڑی سائن ہے کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو, اور جو نماز کو چھوڑتا ہو, نماز کی طرف انسیت نہ رکھتا ہو, تو کس چیز کی دلیل بنتی ہے؟ وہی جو حدیث کہتی ہے کہ اس کا ایمان کا معاملہ بہت خراب ہے, بربادی ہے. بھی کتنی بڑی بڑی سزائیں اللہ پاک نے اس وجہ سے رکھی ہیں کہ اس نماز نہ پڑھنے پر انسان کی. یہی وجہ ہے, ایمان ظاہر کر دیتا ہے انسان. لیکن جہاں ایمان ہوگا سبحان اللہ,
جس درجے کا ایمان بڑھتا جائے گا اسی درجے کی ہماری نماز کی کیفیت اور جذبات بڑھتے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ عام میرے جیسے انسان کو جو ایمان ہے رکھتا ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس درجے پر بھی، تو اس کا اظہار سب سے پہلے اس کو نظر آئے گا نماز کے اندر. جیسے ایمان بڑھے گا آپ دیکھیں آپ کی کیفیت بھی بڑھے گی. ایمان بڑھنے کی نشانی آپ کو نظر آئے کہ نماز کے اندر ہی کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تب اس کا حال خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، اس کی حالت بگڑتی ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی. اس وقت وہ نماز کی طرح بھاگتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ محبت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اجاگر ہو گئی ہے، اس کی محبت جس کو وہ نکالنا چاہتا ہے، جس کا وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. جو اعلیٰ درجے کے ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ ان کی کیفیتیں اس سے اعلیٰ ہوتی ہیں. وہ سب کیفیتیں جتنی بھی اعلیٰ درجے کی کیفیات ہیں آپ کو اگر حال دیکھنے اللہ کے عشق کا تو نماز میں دیکھیں حال، جس کو کہتے ہیں نا حال آ گیا. کسی چیز کے عمل کو کرنے میں وہ حال نہیں آتا جو مستی نماز کے پڑھنے میں آتی ہے. بتاتا ہوں کیونکہ اعلیٰ درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشق کی کیفیت طاری ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے اظہار کی تو آپ کا جسم کانپتا تھا، دانت بجنے لگتے تھے، کپ کپی چڑھ جاتی تھی، تو فوراً آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے. سبحان اللہ. اور مدد نماز میں آسودگی ہے کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بندہ اظہار کر رہا ہے. کبھی رکوع میں کرتا ہے، کبھی قیام میں کرتا ہے، اور سجدہ تو انتہا ہے اس کی محبت کا جس ہو جاتا ہے انسان. وہ تو اینڈ آف دا پلیس ہے جس پر جا کر مکمل طور پر اللہ کا ضم ہو جاتا ہے اس شخص. ورنہ یہ دیوانگی جو نماز میں ملتی ہے آپ دیکھیں اس کیفیت کو، جو باہر کے لوگ دیکھتے ہیں حیران ہے یہ کیا کر رہا ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی سجدے میں چلا گیا ہے، وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. اسی کے نام دیوانگی ہے. سبحان اللہ. یہی تو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ایمان والے کی تو محبت صاف نظر آ جاتی ہے انسان کے کہ جس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور جو ایمان رکھتا ہے وہ نماز کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تبھی بہت درجے فکر مند ہوتا ہے انسان کہ بھائی جس گھر کے اندر نماز اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو مردہ ہے، گھر ہی مردہ ہے. اللہ کی توجہ نہیں ہوتی اس طرف، اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس گھر کے اندر برکتیں نہیں ہیں، اس میں کسی چیز کے اندر برکت نہیں آ سکتی کیونکہ ایمان نہیں ہے. ایمان ہو تو اس کا اظہار کرے انسان، اس میں کسی کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایمان ہے انسان کا جو انسان کو اجاگر کرتا ہے. اگر ہمارے اللہ معاف فرمائے یہ کیفیت آ جائے کہ نماز کی تبدیلی نہیں کر رہا، غفلت نہیں کر رہا، تو فوراً سمجھائیں کہ معاملہ جو خراب ہو رہا ہے ہمارے ایمان کا ہو رہا ہے. کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے ایمان کی حالت خراب ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز میں غفلت کیوں ہو رہی ہے، اس کی صاف وجہ سمجھ آ جاتی ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارا ایمان بگڑا ہے اس میں کسی وجہ سے. جتنی درجے کی سستی نظر آئے گی آپ کو کسی انسان کے اندر تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے ایمان کو خطرہ ہو رہا ہے. نمازی کی گارنٹی یعنی دیکھیں آپ کسی درجے کا آدمی ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرمایا جب جس کو آپ دیکھیں گے نماز کی طرف جا رہا ہے اس کے ایمان کی آپ گارنٹی دے دیں ایماندار ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے بھاگے گا ایک طرف اپنی اللہ کے عشق کے اظہار. اللہ نے میرے اندر آگ لگا دی اس ایمان نے اللہ کی محبت کی. تو ایک ہی واحد اور واحد ایک ذریعہ ہے، کسی ذرا جگہ بھی یہ سکون آپ حاصل نہ کر سکیں گے. اللہ کی محبت کو نکالنے کا واحد ایک ہی ذریعہ ہوگا اور وہ نماز ہے اور سجدہ ہے. جہاں امپورٹنٹ بات ہے. نبی کریم سے ان کی حالت مبارک آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کے شخص اللہ کی عشق اور محبت کے اندر. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف رکھتے تھے بالکل مست جس سے آدمی بیٹھا ہوتا ہے اپنی فیملی کے اندر محب ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا بالکل بیگانہ ہو جاتے تھے کہ جیسے تعلق ہی نہیں کسی سے، پہچانتے ہی نہیں کسی کو، پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو یہ کون ہے وہ کون ہے، بلا تعلق. کیوں کہ اس وقت ساری محبتیں ختم اور اللہ کی محبت کے جذبات غالب انسان پر ہو جاتے تھے.
جیسی جیسی کیفیت انسان کی بڑھتی ہے کہ نماز کی طرف اس کی رغبت بڑھ رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہے، کشش بڑھ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ سمجھو کو اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں روز قیامت میں کسی چیز کا حساب نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان کو ٹٹولا جائے گا، اور ایمان کو ٹٹولنے کے لیے سب سے پہلے جو انسان کا حساب لیا جائے گا اس کی نماز کا لیا جائے گا۔ اب بات سمجھ آتی ہے کیوں نماز کا حساب کیوں لیا جائے گا؟ کہ اس لیے کہ ایمان اس میں ہوتا تو باقی چیز کا حساب لینا، ایمان پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ایمان تھا، اگر ایمان تھا تو اس کی نمازیں صحیح ہوں گی، اور جتنی کامل اچھی حسن اس کی نمازیں ہوں گی الحمدللہ اس کے سارے اعمالوں کو اللہ قبول فرما لیں گے۔ کتنی سخت ضرورت ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں اس نماز کے بارے میں کتنی فکر کی ضرورت ہے انسان کہ ہم نماز کے بارے میں توجہ نہ دیں اور نماز کے بارے میں انسان سوچے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر دیں گے روز آخرت میں، آپ یہ دیکھیں اجر تو ملے گا انسان کو، روزے کا اجر بھی ملے گا، صدقات کا بھی اجر ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، سب اجر مل رہے ہوں گے جنت کے اندر۔ جب سب اجر مل جائیں گے جنتی بیٹھے ہوں گے آرام سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا تو آواز گونجے گی اللہ تعالیٰ کی کہ جنتیو تمہارا ابھی ایک انعام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو مل گیا، کہتا ہے وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں جس کا میں نے تمہیں انعام دینا ہے، اصل انعام تمہارا باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ کون سا انعام ہوگا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کس عمل کا انعام ہمیں ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ اس چیز کا انعام ملنے والا ہے جس کو تمہارا سب سے بڑا عمل تھا تمہارا دنیا کے اندر، اور وہ تھا تمہارا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نماز، اس کا اجر تو باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے ہمیں دے دیا، اب باقی کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں ہاں سب کچھ تو رہ گیا لیکن اس کا اجر بڑا عجیب ہے، اس کے اجر کے لیے تیار ہو، اس کا اجر تو وہی ہے سبحان اللہ جو تم سجدوں میں ڈھونڈتے تھے، اب تم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اس سجدے کا انعام دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے دیدار الہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس نماز کے انعام ہے جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے آخرت کے اندر۔ وہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، بے نمازی وہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ وہاں تک کیونکہ وہی شخص اس انعام کا مستحق وہی ہوگا الحمدللہ جنہوں نے سجدے کیے ہوں گے، کیونکہ سجدے کا انعام اللہ نے رکھا ہے کہ میرا دیدار ہوگا آخرت میں، میں تمہیں دیدار کراؤں گا۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے الحمدللہ کہ جس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف، بدلہ بھی مختلف رکھا ہے۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیو مجھے بتائیں تو آخرت کو تو کتنے بڑے محروم ہو گئے اس چیز سے۔ دنیا میں تو محروم ہوئے لیکن آخرت کی محرومی آپ دیکھیں کہ دیدار الہی سے وہ لوگ محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جمع ہوں گے، تو جب اس دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا پردے ہٹیں گے تو جنتی ہوں گے سبحان اللہ، وہ مست ہو جائیں گے اس حسن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بے دیکھے جب تم مجھے سجدوں کے اندر آ کے گڑ گڑاتے تھے، تسبیحات کرتے تھے اور اپنے اس عشق کا اظہار کرتے تھے، میرے دیکھنے کا تو صرف اظہار ہی ہوتا تھا وہ، حالانکہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تو اب بتاؤ اب تو تم کھلی آنکھ سے مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہم بغیر دیکھے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتے تھے، لیکن آج ہم تجھے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور تیرا حسن، تیرا جمال، تیرا کمال ہم سوچ یہ رہے کہ وہاں تو ہم نے اظہار کے لیے سجدہ کر لیا، لیکن یہاں کیا چیز ہے کہ ہمیں برداشت کرنے کی قوت عطا فرما دی تو نے ہمیں سبحان اللہ۔ جو دیکھنا ہوگا اللہ کا دیدار آنکھوں سے دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ
سبحان اللہ. کہیں گے یہ وہ دنیا میں جو تم سجدے کرتے رہے اس سجدے کا یہ صلہ ہے جو آج تم مجھے دیکھ رہے ہو. انہی کی برکات ہے الحمدللہ کہ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے. کیونکہ جنت میں تو سجدے غائب، وہاں سجدہ نہیں ہوگا، وہاں تو سجدہ ختم. جنتی کوئی سجدہ نہیں کرے گا، جنت میں سجدے ہے ہی نہیں. وہ تو عبادت ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اس کا صلاح تو وہاں ملے گا. ہر عبادت انسان جہاں کرتا ہے وہاں روزہ تو نہیں ہوگا، وہاں زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، وہاں حج تو نہیں ہوگا. یہ ساری عبادات ہیں جو یہاں ہم کر رہے ہیں. اور صلہ کہاں ملیں گے؟ اللہ کیا ملے گا. تو اسی طرح سجدہ غائب ہو جائے گا، نمازیں غائب ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو یہاں تک ہے جس نے یہاں پڑھ لیا اس کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انسان کو. وہی اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہمیں کہ جس کے بغیر انسان ایسا ہے کہ جیسے سر کٹیں. ایک انسان ہوتا ہے جس کا سر نہ ہو، باڈی ہو، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو جس کے اندر نماز ہی نہ ہو تو پیشانی کے بغیر وہ انسان ہے، کیونکہ سجدہ کر ہی نہ تو اس کا گردن ہی نہیں ہے. الحمدللہ انسان کی جسم کی حیثیت بھی اس وقت بنتی ہے، کمپلیٹ جسم انسان کا اس وقت بنتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے پیشانی کے ساتھ. ورنہ مثال دی حدیث نے کہ بغیر نماز کے انسان جو ایسا ہے جیسے سر کٹا انسان. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کا وجود بنتا ہے سر کے ساتھ، اور سر بنتا ہے سجدے کے ساتھ. کتنے افسوس کی بات ہے بھائیو کہ ہمارے جو لوگ مسلمان بھائی ہیں کہتے ہیں مسلمان اپنے آپ کو ہے اور نماز نہ پڑھے، اب پھر ہم فکر مند رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی نہیں ہے، ہمارے فلاں نہیں ہے. اتنی نحوست، بدبختی، اللہ کی لعنت کسی گھر میں نہیں ہو سکتی جتنی بے نمازی کے گھر میں ہوتی ہے. یہ دیکھنے جس کی اولاد، گھر والے، بیوی، بچے، یعنی اللہ کے نبی نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ کتنا بڑا نقصان بتایا ہے کہ دل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں، تہس نہس کر دیا جائے اس گھر کو. اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ نکل گئے تو پھر تو بھائیو ایسے گھر کے اندر تو نہ کوئی وظیفہ کام آتا ہے، نہ کوئی چیز کام آتی ہے، کچھ چیز کام نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں رحمت آ جائے اس کی. وہ تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جیسے کہ نہ ماننے والوں کا ماحول. وہ کھا تو وہ بھی رہے ہیں، سو تو وہ بھی رہے ہیں، ہر کام دنیا کے ان کے گھر بھی ہے، مال متا بھی ہے، گاڑی بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ آپ نظر آئے گا ان کو. تو یہ چیزیں ہو جانا گھر کے اندر جو ہے نشانی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت آ گئی ہے. وہاں واحد ایک چیز ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے برتن بھی نہ ہو، کھانے کے لیے خوراک بھی نہ ہو، لیکن سبحان اللہ اللہ کے سجدے موجود ہیں تو سب قائم ہے وہاں چیز. یہ تو فضول رونے کی بات ہے، یہ تو فضول بات ہے، تو بالکل فضول بات نظر آتی ہے کہ الحمدللہ یہ بات انسان کے ذہن میں سمجھ کیوں نہیں آتی. یہ بات جو اللہ تعالیٰ بیان بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں جو بات چلتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو قبرستان ہے وہ گھر جس میں نمازیں نہیں ہیں. ہمیں اپنی اولادوں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ جی ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی، بڑی ہو گئی ہیں. ارے تو ہم بھی تو نمازی بنے نا، بچپن سے نمازی بنایا جاتا ہے. بچہ آپ کو دیکھ کے نمازی بنے گا، مجھے دیکھ کے نمازی بنے گا. چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ 1 سال کے بچے نماز گھر میں ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کی نقل نماز کی اتارتا ہے. تجربہ کر لیں آپ، بس ہی کھڑا ہو جائے گا، جمپ مارے گا، اللہ اکبر کرے گا، کیونکہ یہ نور ہے نماز کا آپ کے گھر میں آ گیا ہے. آپ خود تو نماز پڑھیں نا، آپ کہیں میرا بچہ نماز پڑھے، میری بیٹی بھی نماز پڑھے. تو سب سے پہلی چیز گھر کے اندر قائم کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. رونے دھونے سے کام نہیں بنتا. اللہ پاگل کر دیتے انسانوں کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں پہ جو اپنے آپ کو نام منسوب تو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، تہواروں کو بڑے شوق سے مناتے ہیں، ہر بات میں گھس جاتے ہیں جہاں کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے اسلام کا نام لے کر. عید کو دیکھیں آپ، بڑا جوش خوش آتا ہے سب کچھ. بغیر نماز میں بڑا جوش ہوگا، خوب کپڑے پہنے گا، سب کچھ کرے گا. تو کس کو دھوکہ دے رہے آدمی؟ مجھے بتایا کس کو دھوکہ دے رہے؟ بے نمازی
اور دعوت کرے، دعویٰ کرے اس چیز کا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں اور میں بہت بڑا صوفی ہوں، میں بہت بڑا عاشق ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں. میرے بھائیو، اس سب سے بڑا اس زمانے کا دھوکہ ہے. آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جادوؤں سے اور غلط کاموں سے، جنات سے وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اپنی طرف اور مرغوب کر لیتے ہیں. ان سے لوگ جا کے دعائیں کراتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے گاؤں یہاں ہو جاتے ہیں. شرم کفر ہے یہ چیز. کسی انسان کو ایسا سمجھنا جو بے نمازی ہے، مسلمان نہیں سمجھا جاتا اس کو، تو آپ اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں، آپ اس سے توقع کرتے ہیں. اگر کسی اللہ والے سے دعا کرانا بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے، اس کے پاس جانا جائز ہے، اس سے دعا کرانا جائز ہے، اس سے واسطہ کرنا بالکل صحیح ہے، حدیث قرآن سے ثابت ہے. لیکن سب پہلے آپ ضرور اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے پاس اعتقاد آپ لے کر جا رہے ہیں کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. یہ اپنا پیٹ آپ آگے رکھیں گے، میں آگے رکھوں گا. اتنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل چکی ہے کہ فلاں جگہ جاؤ یار تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں جگہ جاؤ یار تمہارا کام بن جائے گا. یہ شیطان نے کس درجے کا شرک کرا دیا ہمارے سے. کوئی کہتا ہے میں روحانی استخارہ نکال دوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں یہ کر دیتا ہوں، اور قرآن کا نام لے کہتا ہے میں ایسی یہ چیز نکال دیتا ہوں. کچھ نہ کہیں اس سے. لیکن جس شخص کی نماز پکی ہے، عابد شخص ہے، زاہد شخص ہے، کس چیز سے پہچانیں گے؟ اس کی نماز سے آپ کو پہچانیں گے. سبحان اللہ. اس نماز کے بھروسے پر جا کر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. اس نماز کی وجہ سے اس کے پاس جا کے آپ کہیں آپ دعا مانگیں، قبول ہوگی میری دعا. میں نہیں آپ کی کوئی کرامات دیکھنا چاہتا، میں کوئی آپ کی چیز نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کی نماز میری بہت بڑی کرامات ہے الحمدللہ. جس گھر میں نماز ہوگی الحمدللہ اس ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس نماز آ گئی ہے، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے. کسی وقت پہ ہدایت مل جاتی ہے نا آدمی کو، باپ کو ہدایت مل گئی ہے، اس کے بچے کو ماں کو ہدایت ملتی ہے. لیکن کیونکہ ہم اس وقت جس وقت بچے جوان ہو رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، ہم ان کے ساتھ نماز کا معاملہ نہیں رکھا، ہم خود پڑھتے نہیں تھے. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، اور ہمیں اب پتہ ہے کہ جس گھر میں ہمارے نماز نہیں ہے تو ہمارے لیے تو قبرستان بن گیا. یہ ہو سکتا نہیں کہ کسی طریقے سے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں ہماری رسوائی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ پکڑیں. پھر بچے آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں نماز ہماری باتیں نہیں سنتے، ہم کیا کریں؟ ہم تو بہت کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ. یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس نافرمانی کی جو ہم کرتے رہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر کہ اس وقت تو ہنس رہا تھا، مزے کر رہا تھا، بچوں کو آواز نہیں پڑھتے تھے تو کچھ کہتے ہی نہیں تھا اس کو. دوسری تو دنیا میں لگانے میں تو بہت شوق تھا لگتا، لیکن اس کو پہلے اس کام کو کر لو، خیر نماز پڑھ لے گا، زندگی پڑھی ہے. نماز یعنی اس کی نماز کو توڑنا کچھ تکلیف دیتا ہی نہیں تھا. ایک مومن کی یہ شان ہے سبحان اللہ کہ جب آخرت کا مال جہاں لٹ رہا ہو تو وہ رونے لگتا ہے کہ ہائے میں کیا کروں. بالکل اس طرح کہ جیسے آپ کے گھر کے کوئی چوری کر رہا ہو اور مال لٹ رہا ہو تو کیا حال ہوگا سو. تو ایک ایمان والا اس پہ یقین رکھتا ہے کہ جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے اس کا ایمان ختم ہو چکے ہیں وہاں پر، تو وہ روتا ہے، چیختا ہے کہ ہائے اس میرے گھر میں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، تباہی پھیل رہی ہے، بربادی پھیل رہی ہے. تو بھائی اس کے لیے پھر ایک علاج کریں، ایک علاج کریں. مایوس نہ ہو. سب سے پہلے علاج اللہ سے استغفار کریں، خود اپنے لیے کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ میری غلطی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ میری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اس کی سزا مجھے بھگتنی. فکر مند ہو اس چیز پر. سب سے پہلے چیز تو یہ ہونی چاہیے. نمبر دو جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہر مسئلوں کو حل کر دیتی ہے وہ دعا ہے. دعا کرنے سے نہ تھکے اور دعا کروانے سے نہ تھکے. دعا کرنے سے نہ تھکے یا دعا کروانے سے نہ تھکے. ربی جلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. سبحان اللہ. کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا بڑا کام اللہ پاک نے لیا، کتنا بڑا کام لیا. اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف میں ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میری اولاد کو تو نمازی بنا دے. ہائے کیا خوبصورت دعا ہے. اور یہ حصہ بن گیا، بنا دیا ہماری نماز کا. حالانکہ فرض واجب نہیں ہے یہ چیز،
لیکن اس کو داخل کر دیا نماز میں. ہر آدمی کو عادت پڑی ہے جلدی مقیم الصلاۃ. لیکن یاد رکھیں یہ دعا نہیں ہوتی. دعا وہ ہوتی ہے دل سے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں اور آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی طرف ہونی چاہیے. آپ میرے پاس آئے، آپ سخت ضرورت ہے، قرض خواہ ہیں اور آپ کل اس نے قرض لینا ہے ورنہ آپ کا سامان اٹھا کے لے جائے گا، یہ آپ کی کیفیت ہے. اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس آ کے اپنے پیسہ مانگنا ہے تو پیسے مانگنے کا جو آپ کا انداز ہوگا کہ آنسو بھی نکل جائیں گے، قدم بھی پکڑ لیں گے، ہاتھ بھی جوڑیں گے کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو تو پلیز میرا مکان لوٹ دے گا، مجھے آپ پیسے دے دیں. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ اتنی سخت ضرورت ہوگی کہ مجھے ملنا یہاں سے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے واسطے مجھے پیسے دے دیں، میرا چاچا ہے آپ، میں آپ کس سے بلکہ مانگوں گا. روئیں گے بھی، آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، گھٹنے بھی پکڑیں گے، منتیں بھی کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں ایک خوف ہوگا کہ میرا مکان لٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ سے جب اتنی بڑی چیز کی کہ اپنے بچوں کا ایمان مانگ رہے ہیں، اپنے گھر کی آسودگی مانگ رہے ہیں، اپنے آخرت کی حفاظت میں، اور وہ مقام مانگ رہے ہیں جو مومن کی شان ہے، دیدار الہی. سبحان اللہ. وہ صلاح چاہتے ہیں اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے، تو پھر اس کو اسی کیفیت کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. لیکن ہم دنیا کی چیز تو ایسا مانگیں گے، 3 گھنٹے ہاتھ اٹھائے رکھیں گے، یا اللہ میرا، کوئی کہے کہ تمہارا بزنس تو ختم ہو جائے گا، یا اللہ میرا بزنس بچا، یا اللہ میری نوکری بچا، میرے یہ بچا. کوئی 3 چیز نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں. اگر مانگنی ہے گڑگڑا کے ایک چیز مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کا ایمان بچا، میرے بچوں کا ایمان بچا. جس بچوں کے ایمان چلے جاتے ہیں اللہ معاف کرنا ہے. کیا حال ہوتا ہے ان بچوں کو مجھے بتائیے. یہاں تو کھلی چھٹی ہے ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے کسی چیز کے اندر. کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی یہ نماز، آپ سوچیں. تو اس پہ ہمیں کس چیز کا سہارا لینا چاہیے؟ سجدوں میں دعا، ہر وقت دعا، نمازوں میں بھی دعا، گڑ گڑا کے دعا، ایسی دعا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے لینا ہے میرے مولا ہمارے بچوں کو ایمان عطا فرما دے. میری غلطی ہے، استغفار بھی ساتھ میں، توبہ. اور جو ان بچوں کے بڑے ہو رہے ہیں، یہ بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو ابھی سے اس چیز کی احتیاط کریں کہ وہ وقت نہ آئے، وہ وقت نہ آئے کہ تم اتنے بے قرار ہو جاؤ کہ تم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر پانی نکل جائے سر سے. اور اس ملک میں جہاں بیٹھے ہیں یہ 100% یہ دروازے اوپن ہو جاتے ہیں. اتنے برائیوں کے راستے کھلے ہیں کہ کالج آتا ہے، یونیورسٹی آتی ہے، فلاں آتا ہے، صحبتیں آتی ہیں، ہزاروں چیزیں آپ کی چیزیں آئیں گی. لیکن الحمدللہ اگر ایک مومن کی دعا ہے، وہ دعا ایسی ہے کہ ہر چیز کو پار کرتی چلی جاتی ہے. پر سبحان اللہ. اور تیرا رونا دھونا اللہ کے آگے اس چیز کے لیے، پیسے کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے نہیں، اس چیز کے رونا دھونا، ہائے میرا بچہ بے نمازی ہے، ہائے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. اس میں ایک درد تیرے اندر، اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے اس کے اندر درد ہی نہیں ہے. یہ کیسا لا، یہ بھی ٹھگ گیا، اس کے بھی، یہ چور ہے، اس کو بھی سزا دینی چاہیے، جھوٹا ہے. اگر اس کو واقعی درد ہو میرے دیدار کا، اس کیفیت کا جو ایمان کے ساتھ اس کو ملنا چاہیے، تو یہ تو بے قرار ہو کے تڑپے اور مجھ سے اس کی دعا مانگے. لیکن مجال ہے کہ ہم اس کبھی نماز کے لیے اس گڑگڑا کے دعا مانگ لیں. مجال ہے کہ ہم اس چیز کا احساس کر جائیں، غلطی کر جائیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میرے بچہ کل کا کیا حال ہوگا، میں 1 درجے کا بے نمازی ہوں یا 100 درجے کا بے نمازی ہوگا. یہ نماز کے ٹائم مسجد کے باہر جا کے شراب اور چرس پیے گا اور ہنسے گا. ہے یا نہیں میرے دوستو؟ ہے. اسی چیز کی وجہ ہے کہ ہم اس وقت مزے کرتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، مستی کرتے تھے، فلم دیکھتے تھے. یا اللہ کتنا بڑا حال ہے مجھے بتایا معاشرے کا. صرف ایک واحد چیز ہے ایمان کے ساتھ، واحد ایک چیز ہے، سبحان اللہ، واحد ایک چیز ہے جو ہمیں ایمان کے ساتھ جو ہمیں سب سے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ نماز، صلاۃ. اللہ کے نبی نے سب سے آخر میں بھی پیغام جاتے یہ دیا، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا. کہ سب کچھ تمہارا ایک مومن کا جو ہے ایمان سے لے کے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے پرصراط تک. سبحان اللہ. ابن ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ مجھے اس وقت حدیث کی صورت میں یاد آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، عجیب بات یاد آئی. دیکھیں نماز پڑھ رہے تھے
تو نماز پڑھتے پڑھتے کسی ایسے زہریلے چیز نے ان کو کاٹا کہ اتنا سخت کاٹا کہ ان کے جسم سے خون روانہ ہو گیا، خون نکلنے لگا. اور ان کی نمازیں ہمارے طرح تھوڑی اتنی علم طرح کا فعل ربک بھی اصحاب الفیل. ان کی نمازوں کی رکعتوں میں تو قرآن ختم ہوتے تھے. سبحان اللہ، قرآن ختم ہوتے تھے. الحمدللہ ہم تو سینے میں قرآن ہے اور پڑھتے ہیں آخری آتے ہیں. اندازہ لگے قرآن اس لیے دیا ہے ہمیں، یاد رکھیں 2 چیزوں کے لیے قرآن آیا ہے میرے بھائیوں. مبارک ہیں وہ سینے جس کے اندر قرآن آیا ہے. اس لحاظ سے اگر اس کو ویسے استعمال کیا، اور سب سے بڑا عذاب بھی انہی کو ملے گا جن کے سینے میں قرآن ہے اور اس کو غلط استعمال کیا. یاد رکھ لینا، عذاب بھی بہت ملے گا. حافظ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حافظ کو نبھانا بڑی بات ہے. حفظ کو نبھانا بڑی بات ہے. اتنی بڑی امانت اللہ پاک انسان نے سینے میں ڈال دی، انسان کے اتنی بڑی امانت ڈال دی ہے کہ اس سے بڑی امانت نہیں ہے. اتنی بڑی امانت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو میری محبت کو اجاگر کرتا ہے، میری محبت کو اجاگر کرتا ہے. سارے قرآن کے صفحات پہ میری محبت کے ذکر ہیں، واقعات ہیں، اور کچھ نہیں ہے. قرآن صرف میری محبت کے واقعات ہیں کہ جس قرآن کے اندر یہ واقعات میں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا یہ حال ہے. اتنا اس میں جلال ہے، اتنا کمال ہے اس کے اندر، اتنی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو میں کسی پہاڑ پہ اتار دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. سبحان اللہ. اور بدھو تیرے گھر میں قرآن پڑھا ہے، تجھے پتہ نہیں اس کی حیثیت وہی ہے. تیرے سینے میں قرآن پڑھا ہے، اس کی حیثیت وہی ہے. اس کی 2 چیزیں ہیں، اس قرآن کو سمجھیں. 2 وجہ سے قرآن ہمیں دی ہے اللہ پاک نے. نمبر 1 کہ زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ تمہارے لیے سایہ ہے. احکامات اس کے ہوں گے، عمل تمہارا ہوگا. تیسری کوئی کتاب کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا ہمارے پاس. ایک اس کا یہ حق ہے سب سے بڑا، عمل. دوسرا حق اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب یہ میں تمہیں دے دوں، جس درجے پہ تمہیں دے دوں اس درجے پہ اس کو پڑھنا ہے. بولے سبحان اللہ. اگر حافظ ہے تو اپنی راتوں کو اس کے ساتھ رنگین کرنا، حسین کرنا. راتیں میری ہوں گی، قرآن میرا ہوگا، سینہ تیرا ہوگا. صرف رمضان ہی نہیں ہے قرآن کے لیے. کیا خوبصورت سینے ہیں جن کے اندر سبحان اللہ سورہ یاسین چمک رہی ہے. فرشتے آسمانوں پہ، کیونکہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. آسمانوں پہ وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس کے سینے میں قرآن ہے، اور جس وقت اس کے سینے سے وہ نکلتی ہے تو پورا زمانہ جھومنے لگتا ہے کہ سبحان اللہ، اس کو دوران قرآن دیا بھی اور اس نے قرآن کو نکالا بھی. یہ ہے قرآن کا حسن میرے بھائی. کیا جواب دیں گے اس کا؟ سمجھ آ رہی بات میں؟ تو اتنی ساری بات کا مطلب صرف یہ آیا کہ نماز ہے، انسان تو انسان مسلمان ہے، پھر ہونا برباد ہے، یا گھر ہو یا خود ہو، اپنے اپنے گھروں کے میرے بھائیوں ٹٹول لو، ورنہ بہت ہی برے حالات ہیں نماز کے بغیر. سب سے زیادہ تمہیں ناراضگی جو نظر آئے بچے پر، اپنے خاندان پہ، خود اپنے آپ پر، وہ اس وقت نظر آئے جس وقت اللہ کی نماز کو ادا نہ کر رہے ہوں. بولیں سبحان اللہ. کتنی بڑی چیز ہے. اور رمضان ہمارے ہاتھ میں ہے تو رمضان اس کی پریکٹس ہمیں نہیں کرائے گا. بولیں سبحان اللہ. کسی بھی اللہ پاک نے اس رمضان کے اندر عبادت کی بڑھوتری نہیں کی. زکوٰۃ وہی کتنے % زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بڑھ گئی ہے، بڑھی وہی تناسب ہے، کچھ نہیں بڑھ. روزے کتنے دیے تھے؟ 30 دیے تھے. روزے بڑھا دیے رمضان میں؟ نہیں، 30 کے 30. کوئی فرائض عبادت جو اللہ پاک نے دی نہیں بڑھائی، لیکن بڑھائی تو نماز کو بڑھایا ہے. وہ کیا خوبصورت انداز سے بڑھایا ہے. کہتا تو کیسے کہہ سکتا ہے میں تجھے آزماتا ہوں. وہی بات بیچ میں رہے گی. میرے بتا رہا تھا وہ نماز پڑھے، جانور نے کاٹا ان کو. جانور نے جب کاٹا تو خون نکلا، اور خون ان کے اتنا نکلا کہ وہ زمین پہ رسنے لگا. کپڑے سارے خون آلودہ ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے. دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت
اتنا خون نکلا جسم کے، آپ کے سارے کپڑے نکل گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، خون با خون ہو گئے، اتنا آپ کو پتہ نہیں چلا اس چیز کا. تو انہوں نے کہا عجیب آدمی تو عجیب سوال کرتا ہے. تو اس وقت کو دیکھ، سبحان اللہ، اس میرے جذبے کو دیکھتا ہے. اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ہمیں ایک دفعہ. یہ میرا کمال نہیں، یہ تو وہ اللہ کی محبت کا جذبہ ہے. پرصراط ہوگی، اتنا سخت اندھیرا ہوگا کہ جس کی آپ مثال نہیں دے سکتے اندھیرے کی. باریک ہوگی، باریک ہونے کی اس کی انتہا نہیں ہوگی. نیچے اس کے دوزخ ہوگی، آگ بہک رہی ہوگی. اس پر کہا جائے گا کہ چلو، تو وہ انسان سبحان اللہ جو نمازی ہوگا، اسی جذبے کے تحت جو عشق ہوگا، اس جس عشق کے ساتھ اس پرصراط پہ گزر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آپ کی میری نماز کام آئے گی. سبحان اللہ. کہتا اس کی بات کر، مجھے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے تو وہاں بھی نہیں پتہ چلے گا میں کیسے گزر آیا اس پرصراط سے. یہ نماز دوستو. تو کیا رمضان نے ہمیں نماز نہیں دی؟ رمضان واحد ایک چیز ہے اللہ جو فرض، جو اللہ تعالیٰ نے نماز کی حیت کو چینج کر دیا. اور کیسے اور کس وقت کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم میں یہ جذبہ محبت اندر موجود ہے. اگر ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. یہ جو کام کرے گا رمضان میں، یہ اس کے اندر ایمان کی 100% شاید. لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا، رمضان گواہی دے گا اس میں ایمان نہیں تھا. اس میں کھانے والا مسلمان تھا رمضان عید کے اندر، اور کچھ نہیں تھا. کیسے؟ کتنی پیاری بات ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 رکعت بڑھا دی اللہ پاک نے. سبحان اللہ. کتنی بڑھائی ہیں؟ 20. اچھا، کس طرح بڑھائی ہے کہ سو سا کے آرام سے آؤ، نیند تمہاری پوری ہو جائے، اور ابھی روزہ رکھا ہے، چلو روزہ رکھنے کے بعد آ جاؤ، فریش بھی ہو اور تم پڑھو. نہیں، روزہ سارا دن رکھوایا، بھوکا رکھا. ہمارا تو روزہ نہیں ہے. کسی مزدور سے پوچھیں سعودی عرب میں، اس سے پوچھیں روزہ کیا ہوتا ہے. میں اس کی طرف جا رہا ہوں. ہم تو چند آدمی ہیں نا، پرسنٹیج نکالتے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے روزے کی طرف نہ جائیں، اس طرف جائیں کہ روزہ رکھا، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا. روزہ بھی سوکھی روٹی سے کھلوایا، کسی مسجد میں کھجور سے کھلوایا، رات کو کھانے کے لیے اتنا کھانا بھی نہیں دیا. سبحان اللہ. سب کچھ نہ دینے کے بعد ہمیں تو سب کچھ دیا. بولو الحمدللہ. اللہ کی نعمت یہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سب کچھ دینے کے بعد تھک کے جب چور ہو گیا، عام حالات میں جس نماز سے تو شارٹ کٹ مارتا تھا، 17 رکعت کو کبھی تو 6 بنا لیتا تھا، کبھی 7 بنا لیتا تھا. اس وقت کے وقت بالکل تھکا ہارا ہو، بھوک پیاس سے بھی کتنا انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے بھوک اور سے، اور اس وقت کہا جا رہا تھا اب تو آ جا مسجد میں اور 20 پڑھ. بولے سبحان اللہ. میرے بھائی کون پڑھوا رہا ہے ہمیں یہ 20؟ تکنے کی بات کون لکھ جاتا ہے؟ اور حالت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ بے تحاشا بھاگتا جاتا ہے. اس کو مزہ ہی نہیں آتا رمضان کا، اس کو لطف نہیں آ رہا ہوتا. روزہ کھول تو رہا ہوتا ہے لیکن جلدی یہ ہوتی ہے کہ یار میں نے تراویح میں پہنچنا ہے. بولے سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ یہ کون سا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں رمضان میں تجھے اس محبت کا جذبہ دینا چاہتا ہوں کہ جس محبت کی وجہ سے تو سجدہ کرتا ہے، یہی تو تیرے اظہار محبت ہے جو ظاہر کرتا ہے تو، کہ یہ تیرے ایمان کا جذبہ تجھے اتنا بہادر بنا دیتا ہے. یہ سب تیری میری محبت کا جذبہ ہے جو تجھے لے کے آیا یہاں پر. یہ میری محبت کا جذبہ ہے کہ بے تحاشا تو آ گیا. اور یہ بھی نہیں کہ میں نے تجھے کہہ دیا علم ترا کر پڑھ، نہیں، سناتا بھی پورا قرآن ہے تجھے، چاہے تجھے سمجھ آتا ہو نہ ہو، اور نیند کا جھونکا بھی تجھے نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ. پورا قرآن سناتا ہوں، اور الحمدللہ قرآن تو سجدے بھی کراتا ہوں، اور پوری 20 رکعتیں تجھے پڑھاتا ہوں، اور اتنے بڑے مجاہدے کے بعد پڑھاتا ہوں. تو کیسے پڑھ لیتا ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے پڑھ لیتا ہے کہ تیرا یہ ایمان ہے، اس ایمان کے اندر وہ جذبہ ہے میری محبت کا اجاگر ہو گیا. تیرے اندر میری محبت جوشیں مار رہی ہیں، تو اس کو تو نکالنا چاہتا ہے کہ جا کے کس طرح میں نکالوں. تو نکالنے کی ایک ہی صورت انسان کی، جس کے اندر ایمان ہوگا وہاں محبت ہوگی، وہاں نکالنے کا جذبہ بھی ہوگا. جب چیز ہوتی ہے تو نکلتی ہے نا آدمی کے اندر سے، یہ نہیں نکلتی. تو یہ نشانی ہے نماز. تو اب یہ رمضان ہمیں مکمل طور پہ پریکٹس کرا رہا ہے اس ہائی سٹیج پر لے جا کر کہ جب تم اب پڑھ سکتے ہو تو رمضان گزر جائے گا تو تم پھر 5 وقت کی نماز تم پہ بہت ہی آسان ہو جائے گی. تم یہ کر لیا.
کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تمہارے پہ، یہ مشکل ہے، غفلت ہے، فلاں ہے، نہیں، یہ سب شیطانیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سبحان اللہ اس نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں جس چیز کی پریکٹس کی جا رہی ہے، اس 20 تراویح سے ہٹ کے بھی لوگ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اپنی محبت کا اظہار کرواتے ہیں، ہمارے سے نکلتا ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کا صلہ تو وہی ہے جو کسی چیز کا صلہ آخرت میں نہیں ہوگا، نہ یہ روزے کا صلہ ہوگا، نہ صدقے کا صلہ ہوگا، کسی چیز کا بھی صلہ نہیں ہوگا۔ یہ دیدار الہی صرف جو صلہ رکھا ہے دیدار الہی کا، وہ اس کو ملے گا جو نمازی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ نمازی کے لیے صلہ رکھا ہے دیدار الہی کے نظر۔ اللہ پاک ہمیں اچھا اور پکا نمازی بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طٰہٰ یاسین۔ اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا، یا اللہ ہماری بخشش فرما میرے مولا، یا اللہ ہمارے جو کوتاہی ہیں، کمی میرے مولا، اس رمضان میں پوری فرما دے میرے مولا۔ جس عمل میں ہم کمزور ہیں میرے مولا، اس میں ہمیں طاقت عطا فرما، یا اللہ اس عمل میں ہمیں طاقت عطا فرما دے، یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ ہمارا ہر عمل میرے مولا جو تجھے محبوب ہے، اس رمضان میں ہمارا وہ مکمل فرما دے۔ اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے آج کی ہماری مجلس کو قبول فرما۔ آج جو باتیں ہم نے کہیں سنی میرے مولا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں ہر بچے کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ سجدے کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ان کو نمازی بنانے میں ہمیں درد نصیب فرما، اس میں ہمیں دعائیں مانگنے میں ہمیں درد پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو تو نمازی بنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔